تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کرتا ہے، پب جی کی نظر کرتا ہے، یا پھر کسی گیم کے حوالے کرتا ہے، یا پھر شراب، جوا اور ایسی حرام تجارت میں ضائع کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی زندگی برباد ہے۔ زندگی اصل میں بندگی سے عبارت ہے، اور ہماری پوری کی پوری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادت یہ صرف اور صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت پوری زندگی سے عبارت ہے۔ ہم اگر تجارت کر رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اگر حلال طریقے سے شرعی انداز میں کر رہے ہیں، تو ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے، اپنے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر یہ زندگی جو ہے اس کے لیے افسوس ہوگا، اور پھر انسان جو ہے اپنے ان حالات پر افسوس کا اظہار کرے گا بروز قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانیت میں آپ دیکھیے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان پر اقرار کرتا ہے، سامنے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، لیکن دل میں اس کے جو ہے کفر چھپا ہوتا ہے، جس کو نفاق کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانیت کی تقسیم جو ہے 3 بنیادوں پر کر دی گئی، ایک ایمان کے اعتبار سے، دوسرا کفر کے اعتبار سے، اور تیسرا نفاق کے اعتبار سے۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی کا جو ہے جنت میں داخلہ ہوگا، عمل کی بنیاد پر کیا ہے آدمی کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ ایمان و عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، کوئی نفاق کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ایمان اور عمل صالح سے لیس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس ہے۔ وہ جنت کہ جس کا ہم اپنے دل میں گمان نہیں کر سکتے، ہم نے کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، اور کسی دل میں کیا ہے اس سے خیال نہ آیا، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جس میں کیا ہے آدمی کی عمر 30 سال کی ہوگی، جس میں نہ موت آئے گی، نہ جس میں کسی قسم کا آدمی کو غم ہوگا، جو چاہے گا اسے کیا ہے چیزیں حاضر ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی جنت کے حصول کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا، اور جہنم کا تذکرہ مجرمین کے لیے کیا، منافقین کے لیے کیا، یہود کے لیے کیا، نصارہ کے لیے کیا، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں۔ تو اللہ ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے صرف اور صرف ایک چیز مانگی، وہ کیا کہ ہم اللہ کے پابند ہو جائے، اللہ کے فرما بردار ہو جائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ نے مانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز مانگی ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی۔ کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی؟ یہ آسمان جو بغیر ستون کے، بغیر پلر کے ہم کو نظر آتا ہے، یہ زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار کیا، مسطح کیا، اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عرش بنایا، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرش بنایا، اور ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
من یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر واضح کتاب کے، تو جو اللہ کے انکاری ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر نعمتوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام تر چیزیں دی ہے، اور اس کے بدلے میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی مطلوب ہے۔ ہمیں منا و سلوہ اور دیگر تمام تر نعمتیں مل رہی ہے۔ آج دیکھیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہماری زندگی بڑی آرام دہ ہے، فاقوں کی نوبت نہیں ہے، ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، ہمیں پینے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے انکاری ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ہمیں اس بات کا ہمیشہ سے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم میرا انکار کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو دو منہ کے ہوتے ہیں، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، اور وہ دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بڑا ہی بدتر بتایا ہے، بڑا ہی بھیانک بتایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ اکبر، دنیا کی جو آگ ہے اس کے 79 درجہ اس سے زیادہ جو ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ اگر ایک قطرہ، ایک چنگاری اس دنیا میں گر جائے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے نیچے سب سے نچلے طبقے میں جو ہوں گے منافقین ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا شخص جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، لیکن جب کافروں میں جاتا ہے ان جیسا ہو جاتا ہے، جب مسلمانوں میں آتا ہے تو مسلمان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دوہرے رویے رکھنے والے شخص کے لیے، ایسی دوہری شخصیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ کیا وہ کافر جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا دیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے، کیا وہ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو چھوڑ دے گا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے کافرین کے لیے جہنم جو ہے بطور مہمان نوازی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی خطرناکی کا آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جس میں آدمی کو پینے کے لیے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ جو پانی اس کو پلایا جائے گا، اس کے منہ میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کی چودڑ سے جو ہے اس کی جو آتیں نکل جائے گی، اور پھر پینے کے لیے دیا جائے گا، گندا خون پینے کے لیے دیا جائے گا، اور تلچھٹ دیا جائے گا، جس کی بنا پر جو ہے اس کا سارا دماغ جو ہے کھولنے لگے گا۔ سب سے ادنا درجے کا جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، کہ جب اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو جس کی بنا پر اس کی جو کھوپڑی ہوگی وہ کھولنے لگے گی ابو طالب کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، جہنم کتنی خواہشات سے گھری ہوئی ہے، اور جنت کتنی تکلیفات سے گھری ہوئی ہے۔ ایک آدمی اس دنیا کی زندگی میں ایک محدود سی زندگی دیا گیا ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم کے بارے میں کیا اللہ کا فرمان ہے کہ نہ اس میں اس کو جیا جائے گا، نہ مرا جائے گا، اور آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بندگی کو جو ہے مذاق نہ سمجھیں، ہم اللہ کی عبادت کو مذاق نہ سمجھیں، ہم اللہ کی عبادت کو محدود نہ سمجھیں، صرف مسجد کی 4 دیواری تک اس کو محصور نہ سمجھیں، بلکہ اسے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے، معاملات کرنے کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنے کے تعلق سے، ماں باپ کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور دیگر جتنے ہم سے متعلق ہیں ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے۔
انتہائی گمبھیر ہے اور انتہائی نازک ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کو کسی نوجوان نے، کسی بوڑھے نے، کسی بچے نے یوں ہی کھیل سمجھ لیا، جبکہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ قرآن نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں۔ وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جنت کی تیاری کریں، اس جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں جس کی وسعت، جس کی چوڑائی، جس کی کشادگی آسمان و زمین کی جیسی کشادگی ہے۔ ایک شہ سوار، ایک گھوڑے پر جو سوار ہونے والا آدمی ہے، اگر 100 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت اگر دوڑتا رہے تب بھی وہ جنت کی وسعت کو طے نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسی جنت کہ جو اتنی کشادہ ہے، جو اتنی وسیع ہے، اور جو متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور صرف اور صرف کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو تھامے رہیں، شرک کا انکار کرے، اللہ کے انکاری نہ بنے، منافقت کا رویہ اختیار نہ کرے، کفر کی راہ اختیار نہ کرے، ناشکری کی راہ اختیار نہ کرے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے، بندوں کے حقوق کو ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت جیسی نعمت دے گا۔ اور یہ جنت ایسی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس میں لیے جو تمہارا دل چاہے گا وہ ساری چیزیں تمہارے لیے اس میں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے، ہمارے دل میں ایک خیال آئے گا، ہم نے گمان کیا، ہمیں امیجن کیا، وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی جانب سے کیا ہے؟ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کا کیا کہنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز کرے گا، جنتیوں کی جب مہمان نوازی ہوگی، ساری چیزیں ملے گی، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا اور کچھ چاہیے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے ہمیں جنت پہ داخل کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا انہیں، تو جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے کیا ہے؟ کمتر نظر آئے گی۔ تو جو خالق حقیقی کو آج ہم نے نہیں دیکھا، جس کو بغیر دیکھے ہم ایمان لائے، ایمان بالغیب کے طور پر کیا ہے ہم نے اس کو قبول کیا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، اور اسی طرح قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا کہے، سمعنا و اطعنا کہے۔ یہودیت کی طرح، نصرانیت کی طرح ایسا نہ کرے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی راہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عمل کریں، ایمان کی راہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حق ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، ایمان کی راہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔